الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو بار بار خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، بعض کام فرمائے کہ تم نے کرنے ہیں اور بعض کام فرمائے کہ تم نے نہیں کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود سے بچو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جہنم کی آگ سے بچو۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ۔ لیکن اطاعت صرف زبان سے نہ ہو، اطاعت عمل کے ساتھ۔ عملی اطاعت کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلے فرمایا کہ جہنم سے بچو۔ اب بات سمجھانی ہے کہ جہنم سے بچو اور جنت کی تیاری کرو، لیکن جہنم سے بچو گے اور جنت میں جاؤ گے کیسے؟ درمیان میں ایک بات فرمائی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جہنم سے تم بچ سکتے ہو اور جنت میں جا سکتے ہو جب تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے۔ اور یہ جو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغفرت کے اسباب اختیار کرو، اسباب مغفرت اختیار کرو۔ اسباب مغفرت کیا ہیں؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اسباب مغفرت اختیار کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کے دماغ میں اس سے زیادہ چوڑائی آ ہی نہیں سکتی۔ جتنی بات یہ سمجھ سکتا تھا اتنی بات اس کو سمجھائیے۔ اور یہاں عرض سے مراد قیمت ہے کہ جس کی قیمت آسمان و زمین ہے۔ اگر آسمان و زمین بھی تم بیچو، تمہارے پاس ہو، تو شاید پھر بھی تم جنت نہ پا سکو۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ اِلیٰ مغفرۃ مِن ربکم، اسباب مغفرت اختیار کرو، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ صرف اسباب مغفرت اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے، اعمال کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اعمال پر جنت اور جہنم کا مدار نہیں ہے کہ نیک عمل کریں گے تو جنت ضرور ملے گی، گناہ سے بچیں گے تو جنت ضرور ملے گی۔ بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو جنت ملے گی، اللہ نہیں معاف فرمائیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات میری سن لو، کسی شخص کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔ عمل کی بنیاد پہ بندہ جنت میں نہیں جاتا، عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا انسان کو مل جاتی ہے۔ اسباب مغفرت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں۔ اللہ کا عمومی نظام ایسا ہے کہ اسباب مغفرت آپ اختیار کرو،
اللہ مغفرت دیں گے، اللہ رحمت فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں انسان جنت کی طرف چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔